السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، وغلقت ابواب جہنم، وسلست الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی نوازش کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور اس کی مبارک گھڑیاں اور اس کی ساعتیں ہم لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں بار بار ایسی گھڑیوں کو پانے اور اس کی قدر کرنے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جس کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے احترام میں سال کے شروع سے سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، اور محرم کے مہینے سے یہ 9واں مہینہ چل رہا ہے۔ 9 مہینے پہلے سے رمضان کے احترام میں 9 مہینے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں 9 مہینے پہلے سے۔ اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ثمانیۃ، 8 دروازے ہیں جنت کے، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جنت تو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے بھی کھل گئے، رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، لیکن بندے تو ہیں زمین پر، اللہ کے بندے تو بس رہے ہیں زمین پر، اور جو رحمت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے جی، وہ تو نظروں سے اوجھل ہے۔ اس کے دروازے کھلنے سے جو انسانوں کو فائدہ ہونا،
اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اب گویا آسمان کے دروازے کھلے، رحمت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے۔ جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ، رحمت کے دروازے کھلنے کا فائدہ دی، آسمان کے دروازے کھلنے کی وجہ سے بندوں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس کا درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کا آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ اسی دروازے کھلنے کا اثر ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہوتا ہے جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے لہا سبعۃ ابواب۔ جنت کے دروازے کتنے تھے؟ 8۔ ابھی لوگ روزہ لگے ایسا دکھ رہا تم لوگوں کو۔ جنت کے دروازے تھے 8، اور دوزخ کے دروازوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 ہیں۔ جنت کے دروازے 8 اور دوزخ کے دروازے 7۔ اس کے دروازے 7 کے 7 بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، 7 میں دوزخ کے دروازے بند کر کے اسی پر اکتفا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثُلُثَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو، جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے ہیں، ان کو آمادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تاکہ یہ صاحب جو ہے کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کرے۔ اب ذرا تصور کرو، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شرارت پر اکسانے والے جتنے قسم کے شریر ہیں سب شریروں کو صاحب گرفتار کر لیا گیا، تو پورا ماحول بالکل سازگار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ماحول سازگار ہو گیا۔ یہ ماحول سازگار کیوں کر رہے ہیں اللہ پر کسی کا پریشر ہے؟ اللہ کو ہماری طرف سے کوئی بینیفٹ جا رہا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کمزور ہیں، عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، فرما برداری کرنے کے اعتبار سے، اس لیے تاکہ اگر ماحول سازگار ہوگا تو میرے قریب آنا، نیکی کا کرنا، مجھ سے تعلق جوڑنا آسان ہو جاتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو بیڑی کاڑی کے عادی ہیں؟ ہر تیسرے میں سے دوسرا تو بیڑی کاڑی کا عادی نظر آئے گا۔ لیکن اب مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر اگر 3-4 ڈبیاں بھی جیب میں رہے، ایک تو بھی نکالتا؟ کیوں نہیں نکالتا بھائی؟ جیب تیرا ہے، ڈبی تیری ہے، ارادہ تیرا ہے، کون تیرے کو لاٹھی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مارنے کے واسطے؟ ماحول ایسا ہے، اس میں دماغ وہ کام کی طرف جاتا ہی نہیں۔ ولو بالفرض اگر کسی کا گیا بھی تو بازو والا خاموش بھی نہیں برتا، اس کو نکالنے دیتا، چھینے بھی نہیں دیتا اس کو۔ ماحول ایسا ہے کہ ماحول جب سازگار ہو جاتا ہے، نیکی کرنا آسان، اللہ کو منانا آسان۔ یہ مسجد 11 مہینے 9 مہینے سے بھی مسجد پہلے سے ہے، مصلی بھی ہے، مصلی بھی ہے، جانماز بھی ہے، دروازہ بھی ہے، لیکن کیا جمعہ میں اتنے لوگ نظر آ رہے تھے آپ کو؟ کیوں؟ پہلے ماحول سازگار نہیں تھا، گھر سے نکلتے کیا تو بھی ایک کام آڑے آتا تھا، وہیں
اب ماحول ایسا ہے گھر میں بیٹھا بھی تو کھجلی ہو جاتی ہے، صبح جا رہے ہیں میں کیا کروں، صبح جا رہے ہیں میں کیا کروں، نہیں جانے والا بھی پہلے حاضر ہے۔ ماحول جب سازگار ہو جاتا ہے تو نیکی کرنا آسان ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر ساتھ میں صرف مہینہ نہیں دیا بلکہ ماحول کو سازگار کر دیا کہ بندے اب جو کرنا ہے آسانی سے کر لے۔ اب یہ بولنے کے واسطے منہ بھی نہیں ہے، کیا کرنا، ذرا شیطان پن ماریا تھا مول صاحب، وہ بولنے کے واسطے منہ بھی نہیں ہے، کہاں رے شیطانہ، پورے شیطانہ بند کر دیا۔ اللہ میاں بولنے کے بعد ابھی کچھ تو بھی ڈاؤٹ رہتا کیا؟ اب بھی ڈاؤٹ ہے تو بیٹے تیرے ایمان میں ڈاؤٹ ہے اصل میں، کیونکہ جس کو اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کو یہ سب جو ہے تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں ایمان میں جھول تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ملا، سب سے پہلے اس پر ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ موقع ملا تو ناقدری سے بچا، موقع ملا تو ناقدری سے بچا، اور آئندہ بھی ہماری زندگی کے اندر ایسے موقع بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد غور سے سنو، جب یہ ماحول سازگار ہو گیا، مہینہ مل گیا، ایک فرض کے 70 فرض کا ثواب مل رہا، ایک نفل کے 1 فرض کے برابر ثواب مل رہا، اب اس مہینے سے فائدہ کیسا اٹھانا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس مہینے سے اصل فائدہ کیسا اٹھانا۔ مول صاحب بول رہے ہیں رحمت پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی، اور فلاں کرے تو فلاں ہے فلاں۔ آخر ہم لوگ کیا کرنے سے یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو نصیب ہوتی؟ مہینے سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو 2 طریقے ہیں مہینے سے فائدہ اٹھانے کے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے۔ پہلا طریقہ ہے رمضان کے اعمال میں لگنا۔ رمضان کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں لگنا، مثلا روزہ رمضان کا عمل ہے، رکھنا فائدہ اٹھا رہا۔ رمضان کا عمل ہے تراویح۔ 3 کام ایسے ہیں، 3 اعمال، وہ پوری دنیا میں وہ 3 اعمال اپنے وقت پر ہی کر سکتے، اپنے وقت پر ہی کر سکتے، وقت چلے گیا تو وہ عمل نہیں ہے، قربانی ہے۔ قربانی کے 3 دن طے ہیں، ذی الحج کی 10، 11، 12۔ اگر یہ 3 دن میں آدمی جانور ذبح کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کیا کہلائے گی؟ زور سے بولو، قربانی۔ کوئی آدمی آج کاٹ رہا ہے، نہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 فرض کے 70 فرضاں ملتے ہیں کہتے، تو 1 قربانی کے 70 قربانیاں، 1 نفل کے حساب 1 فرض کے برابر۔ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذی الحج میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، 1 کے 70 تو نہیں مل رہے۔ چلو لاؤ، جبکہ ایڈوانس میں ابھی 2 مہینے پہلے ہم قربانی کر لیں گے، 70 جانور بھی قربانی کرے گا، وہ قربانی نہیں ہے، ہے قربانی؟ کیونکہ اس کے لیے وقت طے ہے، وہ 3 دن میں کرے تو ہی قربانی، وہ 3 دن کے بعد کرے گا تو وہ تیرے لیے تطوع ہے، قربانی نہیں ہے۔ ایسے ہی حج بھی مخصوص تاریخوں میں 9، 10، 11، 12، 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک، یہ 5 دن، 9 سے شروع ہوتا۔ حج کا سب سے بڑا کام ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کے
بابا جیسا ہے ویسا رہنے دو. تو حج کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ظہر سے لے کے مغرب تک رہنا. وہ ایک ہی دن، وہ ظہر سے لے کے مغرب تک، بس ختم. اب اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں، جبکہ ایک فرض کے 70 فرض مل رہے ہیں، اگر جا کر وہ جو ہے عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے، حج نہیں ہوگا. کیا باہر نہیں آ رہا؟ کیا ہو رہا؟ تو یہاں کھٹکا ہے نا یہاں اوپر. صدر صاحب کیا ہے ذرا بتاؤ، کیوں آواز نہیں آ رہی باہر؟ جمعہ سے پہلے چکر نہ دیے سر. ہاں ہیر لے رہا کیا وہ؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو وقت پہ کرے تو ہی عبادت ہے. تراویح بھی ایسا ہی عمل ہے. کیا حاجی صاحب؟ تراویح بھی ایسا ہی عمل ہے. اگر کوئی تراویح رمضان میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا ہے تب تو وہ تراویح ہے. اب اگر کوئی یہ بولے شب معراج بہت بڑی رات ہے، شب برات بہت بڑی رات ہے، معراج میں اللہ کے رسول اوپر چلے گئے، شب برات میں گناہوں کی معافی ہوتی، میں تراویح کی نماز شب برات میں پڑھتا ہوں. تراویح ہے 20 کے نہیں 40 بھی پڑھ لے، 8 کے ڈبل کر لے 16 کر لے، 20 کے 40 بھی کر لے، مسجد چھوڑ کے کعبے کی چھت پہ بھی چلے جائے، وہ تراویح نہیں ہے. تراویح تو صرف رمضان میں ہی ادا کی جانے والی عبادت ہے. رمضان گیا تراویح ختم. مگر کیا بولنا، میرا مضمون دوسرا ہے. تو مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے روزہ رکھ کر فائدہ اٹھا رہا ہے، تراویح پڑھ کر فائدہ اٹھا رہا ہے، تلاوت کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے، سخاوت صدقہ کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے، افطاری کرا کے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ سب کام ہیں جس میں رمضان کے اعمال میں لگنے سے آدمی کو رمضان کا فائدہ پہنچتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے ہوش سنبھالے تب سے لے کے اب تک ہم مسلمان رمضان میں یہ کام کر کے رمضان سے فائدہ اٹھا رہے، 19-20 لیکن اٹھا رہے. بہرحال روزہ بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تراویح کا اہتمام بھی ہو رہا ہے جی، اسی طریقے سے سخاوت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، افطار کرانے کا عمل بھی ہے. یہ سب معاملات ہیں. لیکن اس لیکن کے بعد جو میں گفتگو کر رہا ہوں بہت توجہ سے سننے کی ہے. لیکن رمضان سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا طریقہ، رمضان سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا طریقہ، ایک طریقہ تو رمضان کے اعمال کر کے فائدہ اٹھانا، اور دوسرا طریقہ ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کا گناہوں سے بچ کر فائدہ اٹھانا. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ بھی کرنا پڑتا مول صاحب، وہ بھی کرنا پڑتا. تو آپ بولیے دوا بھی کھاتے رہا، بد پرہیزی بھی کرتے رہا، اگر دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی نسخہ لکھیں گا فائدہ نہیں ہوتا. چھینکنا برابر، کھانسنا برابر، ناک پوچھنا برابر، گولی کھانا برابر، نیمبو نچڑ کے شربت بھی پینا برابر. عقل مند بولیں گے یا عقل بند بولیں گے؟ اس کی عقل بند ہے اس کی، اس واسطے کہ صرف نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے. روزہ رکھنا اچھی بات ہے، فرض کی ادائیگی ہے، تراویح پڑھنا اچھا عمل ہے، سخاوت تلاوت صدقہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن اگر رمضان میں گناہوں سے نہیں بچے گا
رزلٹ زیرو ہے، یوں لانا یوں ڈالنا، ادھر سے کمانا ہے ادھر سے ختم کر دینا۔ آج اللہ معاف کرے، سحری کرنا تو سب مردوں سے لے کے عورتوں تک، صاحب سحری سحری سحری، عورتوں کو دیکھو کیا پکانا کی کیا نہیں کی، کیا لانا کی کیا نہیں کی، کیسا کرنا کی کیا نہیں کی، اتنی فکر ہو گئی سوار، جیسا سوئے بھی تو نیند میں سحری کی فکر ہے، کہاں آنکھ بند ہو جاتی کیا نہیں کی بول کے، مردوں کو فکر وہی ہے کیا پکاتی کی کیا نہیں کی، سحری کی فکر۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ سحری اس امت کا امتیاز ہے۔ دوسرا افطاری، اب پوچھو اتنا کوئی افطاری کا تو مسئلہ، ہمارے پاس رمضان کا اسٹارٹنگ ایک رکھ لیے، اینڈنگ ایک رکھ لیے۔ اسٹارٹنگ کیا ہے؟ سحری، اور اینڈنگ کیا ہے؟ افطار۔ بس سحری ایسا افطاری ویسا، سحری ویسا افطاری ایسا، گھر میں 24 گھنٹے تبصرہ چل رہا، عورتیں بول رہے سحری میں کیا، شام ہوتے افطاری میں کیا۔ ٹھیک ہے بابا، سحری کی فکر خوب کیا، افطاری کی فکر خوب کیا، لیکن کبھی سوچا یہ سحری سے لے کے افطاری کے بیچ میں کیا کرنا؟ کہہ رہے روزہ خالی وہیں ہے، الف لام میم من الجنۃ والناس، قرآن پوری یاد کر لیا مول صاحب، شروع کی آیت پڑھ لیا، من الجنۃ والناس بولا، پوری قرآن آ گئی ہو، کیا ہوشیاری ہے۔ خالی سحری کر لیا، افطاری کو دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تیرا روزہ ہو گیا؟ سحری سیکھا، افطاری کر لیا، روزہ ہو گیا؟ ارے جیسے سحری کی فکر کیا، افطاری کی فکر کیا، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جی صاحب سحری سے لے کے افطار تک میں رہنا کیسا، میرا وقت گزرنا کیسا، میری ترتیب کیا ہونا؟ کسی کو فکر نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے ایک بات بولو، رمضان میں خصوصیت کے ساتھ، رمضان میں گناہوں سے بچنے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، اس واسطے کہ ماحول نیکیوں کا مل گیا، نماز پڑھنے کا ماحول ملا، تراویح کا ماحول ملا، روزے کا ماحول ملا، صدقے کا ماحول ملا، ماحول میں ڈھل کے نیکیاں تو کر رہی، لیکن 3 گناہ ہم مرد، عورتیں نہیں، اس میں خالص کون ہے؟ منہ سے بولو، منڈیاں سے نہیں، خالص کون کر رہی ہے؟ 3 عورتیں نہیں، خالص مرد 3 گناہ ایسے کر رہے ہیں رمضان جیسے مبارک مہینے میں، جبکہ نیکیوں کا ماحول سازگار ہے، گناہ کی طرف دماغ بھی نہیں جا رہا، برابر چلتے چلا۔ 3 گناہ، وہ صرف مرد اس کے اندر ملوث ہے، نمازیں بھی ہو رہی ماشاءاللہ، روزہ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تراویح بھی ہو رہی، سخاوت بھی ہو رہی، تلاوت بھی، سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن گناہ کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو رمضان سے ہم فائدہ کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے، اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے، اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزادی کے پروانے، اور ہم ہیں کہ گناہوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اس کے جلال کو بھڑکا رہے، اور یوں بول رہے اپنے حال سے، تو تیری رحمت تجھے مبارک، ہمارے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل تو سنا دیتا ہوں، وہ بھی حوصلے کی بھی ضرورت ہے۔ پہلا گناہ جس میں تقریباً مرد، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، نادان تو نادان ہی ہیں، جو دان ہیں وہ بھی نادانوں سے آگے۔ دانا بولتے ہیں عقل مند کو، نادان کا مطلب عقل نہیں رکھنے والا، فارسی لفظ ہے وہ، کہیں دانا بولے تو ڈالنے کا سمجھیں گے، دان بھی ویسے ہی، نادان بھی ویسے ہی، پڑھا لکھا بھی ویسے ہی، بے پڑھا لکھا ویسے ہی۔ اب تو اللہ معاف کرے، کیا حافظ، کیا عالم، کیا امام، کیا حاجی، سب ایک حمام میں جمع ہو گئے پورے، اللہ معاف کرے۔ پہلا گناہ عام حالتوں میں بھی گناہ تھا،
رمضان میں تو اس گناہ کا وزن کتنا بڑھ گیا اندازہ لگائیے. پہلا گناہ ہے اسبال ازار، ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند، اپنا پیجامہ، اپنا جیسا پینٹ، اپنی لنگی لٹکانا گناہ کبیرہ ہے. روزہ چل رہا ہے، ساتھ میں حرام کام بھی چل رہا. تراویح چل رہی ہے، ساتھ میں حرام کام بھی چل رہا. سخاوت ہو رہی ہے، ساتھ میں حرام کام بھی چل رہا. تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ میں حرام کام چل رہا. روزے داروں کو افطار کرا رہا ہے، ساتھ میں حرام کام بھی چل رہا. کبھی غور کیا ٹخنے سے نیچے پیجامہ یا پینٹ یا لنگی یا ازار لٹکانا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار. بخاری کی روایت ہے. ٹخنے، یہ جو پیر ہے نا، پیر کا یہ جو نیچے کی ہڈی ہوتی، اس کے نیچے کا جو حصہ کپڑے سے اگر ڈھانپو گے، فرما وہ حصہ دوزخ میں جلے گا. نیند میں ہے آپ لوگ؟ ارے نیند میں ہے، ہوش میں ہے تو غور سے سنو. یہ دو ٹخنے ہیں، نیچے لٹکا لیا. سرکار کیا بول رہی؟ دوزخ میں وہ دو حصے جلیں گے. تو کیا کاٹ کے لکھ جا کو رکھیں گے وہاں؟ ٹخنے کاٹ کے لکھ جا کے دوزخ میں ڈالیں گے؟ تیرے کو لکھ جا کے جنت کی کرسی بٹھائیں گے؟ محدثین نے لکھا کہ دو ٹخنوں کا حصہ جو ڈھانپنے کی وجہ سے دوزخ کی جو وعید سنائی گئی، گویا کہ دو پیر بول کر کل کا کل دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا. کل کا کل. غور کرو، رمضان میں اس کا کوئی احساس ہے ہمارے پاس؟ نیا کرتا پیجامہ خرید لیے، رمضان، پہلی رمضان ہے، پہلی تراویح، کہاں جا رہا؟ ٹخنوں سے نیچے تک. آپ کی تلاوت مبارک، تراویح مبارک، رمضان مبارک، سحری مبارک، پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس کا احساس ہونا. عام دنوں میں جب حرام ہے، رمضان میں جب کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، اللہ معاف کرنے بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دوزخ سے آزادی کے پروانے دے رہے ہو، ایسی حالت میں اگر ہمارا یہ جرم فکر کے اعتبار سے نہیں رہا، کتنا بڑا خسارہ ہے آپ اندازہ لگائیے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہوں، آج یہ احساس ہی ختم ہو گیا. احساس ہی ختم. یہ گناہ ہے، اس کا احساس ہی ختم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے. حضرت عبید بن خالد ایک صحابی ہیں، صحابے سے وہ لوگ جا رہے ہیں. حضور نے دیکھا ان کی چادر پورا میونسپالٹی کا کام کر رہی، سمجھو روڈ پوری جھاڑ رہی یہاں سے وہاں تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفع ازارک، او سامنے جانے والے اپنا تہبند اوپر اٹھا. تو وہ صحابی عبید بن خالد کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا کون تو بھی ہے میرے کو بولنے والے، تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے سرکار کو دیکھ کر کہا اللہ کے رسول، سستی لنگی ہے، یہ سستی چادر ہے، خراب ہوئے تو کیا، میلی ہو گئے تو کیا، پھٹے تو کیا، کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے میرا عمل مثال کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت عبید کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے پیروں کو دیکھا، آپ کی تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھی گئی تھی، آدھی پنڈلی، آدھی پنڈلی تک. اس لیے فقہاء نے لکھا آدھی پنڈلی تک اٹھانا اصل میں پیغمبر کا طریقہ. گنجائش ٹخنوں تک اگر پیجامہ نیچے بھی کیا
ٹخنے دکھتے رہنا وہاں تک گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن اس کے نیچے حرام ہے۔ کتنا کپڑا تھا؟ 1 انچ 1.5 انچ، 2.5 میٹر تیرے کو اجازت دے دیے، 1.5 انچ نہ کو بول رہے، مگر ضد کئی کی ہے؟ وہ 2.5 نہیں بھی تو چلتا مسا، مگر وہ 1.5 ہونا ضروری ہے۔ یہ پورا اڑا دیا، ہاف پوائنٹ، سنگل پوائنٹ، جی صاحب وہ پوائنٹ یہ پوائنٹ بول کے پورا اڑا دیے، مگر وہ 1.5 کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنا اظہار کرتا ہے وہ گویا تکبر کی وجہ سے ہی کرتا، اس کے اندر میں پناہ ہے تو ہی کرتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک آدمی کا قصہ سنایا، وہ کپڑے پہن کر ٹخنوں سے نیچے یہ سب اکڑ رہا تھا، اللہ نے اس کے اکڑ کو پسند نہیں کیا، زمین پھاڑ کے زمین میں دھسا دیا۔ آج اگرچہ کہ یہ ہمارے اور آپ کی نظر میں معمولی گناہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ جیسا سیدھا سیدھا دوزخ کی دھمکی دی گئی۔ ایک گناہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے جتنا لمبا کپڑا رہے گا اتنا بہتر ہے۔ کہیں جا کے گھر والی سے لڑیں گے، بول صاحب بولے دوزخ میں جاتی بول کے نیچے کا جی صاحب قطر دو 1.5 انچ کا۔ عورتوں کو جتنا لمبا رکھے اتنا افضل ہے۔ میں مردوں کے لیے اس واسطے یہ گناہ عورتوں سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا؟ صرف مردوں سے۔ دوسرا گناہ ہے داڑھی کاٹنا۔ دیکھو بھائی، ہم کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن دین کی بات ہمارا فرض ہے، ہم یہاں اس واسطے کھڑے ہیں، ہم آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ سکھائے اس کے لیے نہیں ہے، جو ہے وہ بیماری بتانا ہمارا فرض ہے۔ داڑھی فطرت کے عین مطابق ہے، تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے، مردوں کا امتیاز ہے، دین کا شعار ہے۔ مرد اور عورت کیسا پہچانے جاتے ہیں؟ ارے بولو نا جی، داڑھی سے پہچان جاتے نہیں جاتے؟ اوپن پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ داڑھی سے۔ مردوں کا امتیاز ہے، یہ دین کا شعار ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے داڑھی سے۔ چاروں ائمہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، چاروں فقہا، چاروں کی فقہ پوری دنیا میں چلتی ہے، چاروں فقہا اس پر متفق ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے، کاٹنا حرام ہے، چاروں کے چاروں۔ اب یہاں رمضان بھی چل رہا، روزہ بھی چل رہا، تراویح بھی چل رہی، جی صاحب سخاوت بھی چل رہی، گوپال کہاں ہے وہ بھی دیکھ لے رہے، اس سے بھی دوستی۔ آپ بولیے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھ رہا ساتھ میں گناہ کر رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ساتھ میں گناہ ہے، حرام کام۔ لوگ چوری کو گناہ سمجھ رہے ہیں، رشوت کو گناہ سمجھ رہے ہیں، سود کو گناہ سمجھ رہے ہیں، جی صاحب گالی دینے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کام کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ فرما رہے بندے رمضان کا پہلا عشرہ ہے، میں اپنی رحمت اتارنا چاہتا ہوں، اور ہم اپنا ایسا چہرہ بنا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ سب لینے کے لائق ہی نہیں رکھی۔ ان کی گھر کے پرانے منہ کے وکٹاں گر گئے، سو خالہ، دادی، نانی، پھپھو بولے تھے، کہتے ارے گھر میں مرے تو 40 دن تک بالا نہیں کاٹنا رہے، ناخن نہیں نکالنا رہے، بولے گئے۔ کون کی دادی نانی، کون کی مریا دور کا، 40 دن تک نہ اتنے لمبے ناخن کر لے کو پوری داڑھی بڑھا لے پھرتا ہے، کیا ہے ایسا کہیں کو ہے؟ نہیں بولے ہمارے دادی بولے بابا مر گئے نا 40 دن تک نہیں کاٹنا کہتے۔ دادی کی بات کی اتنی اہمیت ہے تیرے پاس، اللہ کے رسول کی شریعت اور قرآن کی جیسا بات، دین کی بات، وہ بڈھیوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے جی؟
اس کی حیثیت ہے. سرکار کے ارشادات اٹھا کے دیکھو، جتنی حدیثیں ہیں سب حدیثوں میں سرکار نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. عیسائیوں کا وفد آیا پیغمبر کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. داڑھی مڈا کر تھے. سرکار نے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ کیا تم نے کیا؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ ایسے ہی کرنے کا حکم دے رہے. فرما کہ ایسے چہروں کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا. ہمارے حیدرآباد دکن کے مشہور واعظ حضرت مولانا عاقل حسامی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میاں قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، من ربو کا پہلا سوال ہے. اس کے بعد ما دینو کا دوسرا سوال ہے. اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے اس سوال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حدیث میں ایک شکل یہ ہے جہاں آدمی دفن کیا جاتا وہاں سے اندر کے پورا راستہ کھول کر سرکار کو روزے میں سے بتاتے وہ آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سرکار کو خود سامنے بتا کر بتایا جاتا کہ من حاضر رجل، حاضر اشارے کے واسطے آتا، قریب کے واسطے آتا. من حاضر رجل، یہ کون صاحب ہے؟ سب سے پہلے آمنا سامنا اس ذات سے ہوگا جس ذات کی یہ سنت ہے داڑھی رکھنا. آگے فرما کرتے تھے اگر تو پہچان بھی لے کہ یہ میرے نبی ہیں، ہاذا نبینا ہاذا رسولنا، تو پہچان بھی لیا لیکن تیرے مکروہ چہرے کی وجہ سے سرکار یہ بولیں گے کہ یہ میرے چہرے کا نہیں ہے، میں نے پہچانتا. آج معمولی دنیا کی عزت کے واسطے سرکار کی سنت کو ذبح کر رہا مسلمان، روزے کی حالت میں، رمضان کے دنوں میں احساس تک نہیں ہے. رسوم کی ادائیگی کے لیے 40 دن ناخن نہیں کاٹ کے رہنا آسان ہے، اور رمضان کے ایک مہینہ نبی کی جیسا سنت کو باقی رکھنا مشکل ہے. بولے گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایک گناہ وہ، ایک گناہ یہ. تیسرا اور آخری گناہ جو مرد ہی کر رہے ہیں. اب داڑھی کا مسئلہ عورتوں سے تھوڑا ہی ہے، تو کس سے ہو؟ مردوں سے. جیسے مردوں کے لیے داڑھی کاٹنا حرام، ویسے عورتوں کے لیے سر کی چوٹی کاٹنا حرام ہے. ہاں وہ بھی سن لو ذرا، آپ جان کو وہ بھی بتاؤ. بیوٹی پارلر جا کے یہ صاحب یہ وہ کر لے کے آ رہے ان کو بتاؤ ذرا شرعی حدود کیا ہے. بناؤ سنگار کی اجازت تو ہے لیکن اس کے حدود بھی ہے. تیسرا اور آخری گناہ جو مردوں کی طرف سے یہ دو کے مقابل میں کم ہے مگر ہے وہ بھی. پہلا گناہ نہیں بولیں گے آپ، کوئی بولیں گے تم لوگ. ارے پہلا گناہ ٹخنوں سے نیچے، اب مل صاحب بولی جا کے اچھا حساب کر کے دیکھ کے خریدنے کا ہے. دوسرا گناہ داڑھی کا کاٹنا. تیسرا گناہ دو کے مقابل میں کم ہے لیکن ہے، سونے کا استعمال مردوں کے لیے. سونا، گولڈ، سونا بولے تو وہ دیکھیں بستر کا گولڈ، سونا استعمال کرنا انگوٹی کی شکل میں ہو، زنجیر کی شکل میں ہو، کڑے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں مرد کے لیے سونا حرام. رسم ہو گیا، بولو آگے کا چھلا پہن لے رہا، انگیجمنٹ کا چھلا کہتے ہیں. بے شرم آپازان بنتا رہے، مرد ہے نا، احساس نہیں ہے تیرے کو تو مرد ہے. 4 عورتیں مل کو عورت بن جاتا. دادی ڈالی، نانی ڈالی، ساس ڈالی، پھپھو ڈالی بول کے. تیری مردانگی کی نشانی کیا ہے؟ مرد کی مردانگی یہ کہ وہ سونے سے بچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا، دوسرے ہاتھ میں سونا، 2 ہاتھوں میں 2 چیزیں لے کر فرما ان ہذین حرام علی الذکور فی امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے.
ریشم کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، وہ عورتوں کے لیے، اور سونا یہ مرد استعمال نہیں کر سکتا، عورتوں کے لیے۔ یہ 3 گناہ ہیں جو مرد کر رہے ہیں، اور یہ تو سال بھر بھی گناہ ہے، لیکن رمضان میں تو اس کی قباحت، اس کی شناعت کتنی بڑھ جاتی۔ آپ غور کیجئے، ایسے ماحول میں جبکہ اللہ دوزخ کے دروازے بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، ماحول کو سازگار کر دیا، ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب دے رہا، ایک نفل کے 7 فرض کے برابر ثواب دے رہا، ایک جیسا کھجور کھلانے پر گناہوں کی بخشش کا اعلان کر رہا، یہ تراویح پر گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے، روزے پر گناہوں کی بخشش کا اعلان۔ گناہ معاف کرانے کے کام دیا، ہم ہے کہ گناہ بڑھانے کے کام کرتے چلے جا رہے۔ بولو اب ایکس جا رہے نہیں جا رہے؟ اللہ گناہ معاف کر رہا، ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان سے فائدہ اٹھانے کا صرف نیکیوں میں لگنا ہی نہیں ہے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا۔ سحری سے لے کر افطار تک صرف سحری افطار روزے کا نام نہیں ہے، سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطار تک غیبت سے بچنا، کانوں کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، حرام مال سے بچانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ حقیقت میں روزہ ہوتا۔ اس واسطے اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جہاں یہ ایام عطا فرمایا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں لگنے کی بھی توفیق آپ نے ہی دی، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکیوں کا جذبہ آپ ہی نے رکھا، اے اللہ گناہوں کی نفرت بھی ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اے اللہ اس مہینے کے جتنے برکات اور اے اللہ رحمتیں اتر رہی ہیں، سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، اے اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، رحمت والی بارش برسا، اے اللہ رحمت والی بارش برسا، عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں توبہ توڑ دیتے ہیں، اے مولا توبہ پر ہم جم نہیں سکتے، اے اللہ آپ کی توفیق اگر شامل حال ہوئی اے اللہ تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ نیکیوں پر لگا دیجئے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اترنے والی تمام رحمتوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔